الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. تو پھر اتنے نہیں آیا، اتنے نہیں سی آنا تو حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشتے خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی سے. حضرات محترم و گرامی قدر حاضرین و سامعین، انسان اپنی زندگی دے اندر جو اعمال کرے انہاں دی اللہ پاک نے جزا اور سزا مقرر فرما رکھی ہے. ارشاد فرمایا من عمل صالحا، جو عمل اچھے کرے، من ذکر او انثى، وہ بندیاں چوں ہوئے یا عورتاں دی جنسی چوں ہوئے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور او مومن ہوئے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اللہ اس نو مرن تو بعد پاک زندگی عطا کرنے گے. حیاتاً طیبہ، مرن تو بعد حیات اور او دے اچھا ہون دا دار و مدار ساڑھے عملان تھے. اللہ فرمانے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، بندیا یہ مت سمجھ کہ تینوں ایویں چھوڑ دیتا جائے گا. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تسی سمجھتے ہو تسی فضول پیدا کیتے گئے اور تسا واپس نہیں جانا؟ نہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تسی واپس پلٹائے جاؤ گے اور اللہ دی بارگاہ وچ کھڑے کیتے جاؤ گے. تو اپنی زندگی وچ عمل دیاں دو قسم ہوندیاں. ایک عمل وہ ہے جڑا بندہ کردا ہے اور بندے دی زندگی نال وہ عمل بھی ختم ہو جاتا ہے. وہ عمل غلط نہیں، مثلا اسی نماز پڑھنے ہاں بڑا بڑا عمل ہے، لیکن اسی فوت ہو گئے ہاں ہن نماز نہیں پڑھ سکتے. اسی روزہ رکھنے ہاں بہت بڑا عمل ہے، لیکن فوت ہونے تو بعد بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا. ایک عمل ہوئے جندہ فوت ہون تو بعد بھی نفع ہوتا ہے، اور وہ عمل کیسا ہے؟ مثلا کسی نے مسجد بنائیے تو جتنی دیر لوگ یہ نماز پڑھتے پہ وہ بندہ فوت ہو گیا لیکن ثواب اس کو مل رہا ہے.
انہوں صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ اور یاد رکھو بھائیو، تسی بڑے بڑے بندے بیٹھے ہو، اسی میں اپنی تھوڑی جی زندگی جو ویکھیا ہے، بڑے بڑے بندے مر گئے نے، انہوں دا نام ہی کوئی نہیں لیا۔ تاریخ گواہ ہے بڑے بڑے لوگ فوت ہو گئے نے، انہوں دا نام ہی کوئی نہیں لیندہ کہ کوئی بندے ہی تھے ایسا نہیں۔ لیکن جنہ بندیاں نے اچھے عمل کیتے نے انسانیت واسطے، جڑے انسان دے کام آئے نے، انسانیت دا درد رکھنے والے لوگ سن، وہ پاویں غریب سن لیکن انہوں دا نام اج بھی زندہ ہے۔ اور نام زندہ ہونے والا فضیلت والا کام ہے کہ انہوں دے عمل دا اجر انہوں جا رہے ہیں۔ تو ایک کمال ہے کہ انسان انسانیت واسطے، دوجیاں بندیاں واسطے کچھ سوچے۔ سب تو چنگا بندہ کون ہے؟ تو رسول اللہ فرماندے نے جیڑا اپنے واسطے نفع حاصل کر رہا ہے وہ نہیں سب تو چنگا، وہ چنگا ہے لیکن سب تو چنگا کون ہے؟ خیر الناس من ينفع الناس، سب تو چنگا ہوئے جدے تو دوجے نفع لے رہے، جدی شخصیت تو، جدی ذات تو، جدے اختیار تو، جدے پیسے تو، جدی زبان تو دوسرے لوگ نفع اٹھا رہے نے، وہ اچھا آدمی۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین وہ ہے جس سے لوگوں کو نفع حاصل ہو۔ نفع لینے والا اچھا ہے لیکن سب سے اچھا وہ ہے جو نفع دے رہا ہے۔ ہم سب بینیفٹس لینا چاہتے ہیں، مجھے بینیفٹ ملنا چاہیے، مجھے منافع ملنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم دیتے کیا ہے، ہم ڈیلیور کیا کرتے ہیں معاشرے میں، گلی میں، محلے میں، برادری میں، ہماری خدمات کیا ہیں، ہماری سروسز کیا ہیں۔ اسی کی دنیا مندیاں ساڑھے اندر بدقسمتی نالے ذہن بنا دیتا گیا ہے کہ کسی نو نفع دینا نہیں، اور وہ ذہن کچھ بندے اس حد تک چلا جاتا ہے۔ پنجابی دی ایک مثال بنی کہ کچھ بندے ایڈے بدبخت ہوندے نے، انہوں نے پتہ لگ جائے چل رہن دیو یار، اے کی مثال دینی، وہ بندے ناراض ہی نہ ہو جان، ساڑیاں بھی گلاں کرتے ہوئے رہن دیو۔ حضرات عرض کر رہا سا کہ نفع حاصل کرنا کمال نہیں۔ سوچیا کرو یار کوئی ساڑھے کو نفع حاصل کر لے، اسی کسی دی خوشی دا باعث بن جائیے۔ زبیدہ زوجہ ہارون الرشید، ہارون الرشید اس وقت مسلمانہ دا بادشاہ سی جدوں مسلمانہ دی دنیا اتے بظاہر پیک تے سن، گولڈن پیریڈ آف اسلامک ہسٹری۔ ہارون الرشید اس دی بیوی زبیدہ بنت جعفر بہت عاقلہ اور دانا خاتون سی اور بڑی خدا ترس عورت سی۔ دنیا دیاں امیر عورتاں وچ ادا شمار ہوندا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ عورت پہلی عورت ہے جن نے اپنی جتیاں تے ہیرے لائے سن۔ او دا باپ بھی بادشاہ سی، او دا بھائی بھی بادشاہ سی، او دا خامد بھی بادشاہ سی، او دا پتر بھی بادشاہ سی۔ بڑی عاقلہ اور دانا عورت سی، اور اللہ والیاں نال اور مخلوق خدا نال
محبت کرنے والی خدا ترس عورت سی. اتنی دولت ہونے دے باوجود مغرور نہیں سی. انہیں ایک خواب تکیا. انہوں ایک خواب آیا کہ وہ ایک چوک کھڑی ہے چوراہے میں، اور لوگ آندے نے ماڑے چنگے کالے سفید بڑے نکے او دے نال برائی کردے نے چوک چور چلے جاندے. برائی سمجھ دے یعنی زنا جس کو کہندے ہو تسی او دے نال برائی کردے نے اور چلے جاندے نے. بظاہر خواب بڑا برا سی. تو زبیدہ نے جدو ایک خواب تکیا تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ ایک خواب عجیب ہے. اس وقت جڑے بہت بڑے عالم سن تعبیر اور رؤیا دے علامہ ابن سیرین، اس نے انہوں نے اپنی نوکرانی نو بھیجیا کہ تو جا کے کہے کہ مینوں خواب آیا ہے. میرا نا نہ نہیں کیونکہ خواب بڑا عجیب جہ ہے تو میری بدنامی دا باعث بنے گا کہ ملکہ کمیں دے خواب تکری. تو نوکرانی نو کیا کہ اپنا نام لے کے کہے کہ مینوں خواب آیا ہے تے دی تعبیر دسو. علامہ ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ اسلامک ہسٹری دے اندر تعبیر اور رؤیا دے امام شمار ہوندے، بہت بڑے معبر سن. وہ لونڈی خادمہ انہاں کھڑ گئی تے کہنے لگی میں خواب تکیا ہے کہ میں چوراہے وچ کھڑی ہاں، لوگ آندے نے اور میرے نال برائی کر کے چلے جاندے. تو علامہ ابن سیرین نے فرمایا اے خواب تینوں آ ہی نہیں سکتا. جتنا مبارک اور برکت والا ایک خواب ہے نا، یہ نوکرانی دیکھ ہی نہیں سکتی. جا چلی جا. وہ نوکرانی بڑی حیران ہوئی. اور یہ واقعی ایسا فن ہے تعبیر الرؤیا. یہ خواب ایک کوڈ ہوندا ہے، ایک کوڈ ہوندا ہے. کوڈ، اس کوڈ نو ڈی کوڈ کرنا علم ہے، اور اس نو کہتے ہیں تعبیر الرؤیا. اللہ کریم نے اس فن دے اتے قرآن پاک ایک بڑی تفصیل نال بیان فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام اس فن دے پہلے امام نے. اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ. اے پیارے یوسف، یعلمک من تعویل الاحادیث، ہم نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نو خواباں دی تعبیر دا بڑا خصوصی علم اللہ نے. ویسے نبی سارے علم والے ہوندے پر حضرت یوسف دے سپیشلسٹ سن. انہوں نے دے سپیشلائزیشن حاصل سی اللہ دی طرفوں. وہ جویں ڈاکٹر سارے ہی ہوندے، کچھ ہارٹ سپیشلسٹ ہوندے نے، کچھ کڈنی سپیشلسٹ ہوندے نے، کچھ برین سپیشلسٹ ہوندے نے. تو وہ اس طرح ہر نبی علم والا ہوندا ہے. لیکن کچھ انبیاء نو اللہ کچھ، مثلا حضرت سلیمان نو اللہ فرماندے نے علمنا منطق الطیر، ہم نے اپنے نبی سلیمان کو پرندوں کی بولیاں جاننے کا علم عطا فرما رکھا تھا. سارے نبی جان دین پر وہ دے وچ سپیشلسٹ. سارے نبی ہی شفا دیں دے، لیکن حضرت عیسیٰ نو اللہ پاک نے ایک خصوصاً عطا فرمایا تھی وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. وہ جنہوں ہاتھ لانا وہ کوڑا سونا ہو جاندہ سی، لولا لنگڑا صحیح ہو جاندہ سی. یہ انہوں نے اللہ پاک نے عطا فرمایا سی. ویسے سارے نبی علم والے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے آپ کو لوہے کی زریں بنانے کا علم عطا فرما رکھا تھا. لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا حضرت داؤد علیہ السلام. اس طرح اللہ نے انبیاء کو علوم عطا فرمایا، الگ الگ اسپیشل علم. حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ نے تعبیر الرؤیا وچ اسپیشل علم عطا فرمایا. تو خواب ایک کوڈ ہوندا ہے. عزیز مصر نے خواب دیکھا ہے. اس خواب کا ذکر قرآن دی سورہ یوسف وچ موجود کہ 7 سٹے
ہرے بھرے 7 سٹے کمزور نے، 7 سٹے ہرے بھرے نے اور 7 کمزور ویک نے، پورے پلے نہیں۔ 7 گاواں موٹیاں نے تے 7 بالکل کمزور نے، اور موٹیاں گاواں کمزور گاواں نو کھا گئیاں نے۔ کسے معبر نو یہ دی تعبیر نہیں سی ہوتی کہ دا مطلب کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا 7 سال فصل اچھی ہوئے گی، اور 7 سال فصل اچھی نہیں ہوئے گی، قحط ہوئے گا، اور جڑا پہلے 7 سالاں وچ فصل زیادہ ہوئے گی وہ پچھلے 7 سالاں والے موٹیاں گاواں نو چھوٹیاں گاواں کھا جان گی۔ یعنی 7 گاواں موٹیاں نے تے 7 گاواں چھوٹیاں نے اور لیسیاں نے، لیسیاں موٹیاں نو کھا گئیاں۔ تو فرمایا وہ جنہ وچ تھوڑی کنک پیدا ہوئے گی وہ جنہ سالاں وچ زیادہ پیدا ہوئے گی انہاں دے اسٹور کردہ گندم بھی کھا جان گے۔ تو جیسا آپ نے بیان فرمایا سی ویسا ہی ہویا۔ اے خواب ہوندی ہے، خواباں دی علماء نے کوئی کئی اقسام بیان کی تھی۔ ایک خواب وہ نے جڑی رات دے پہلے حصے چاہتی ہیں، ایک خواب وہ نے جڑیاں رات دے آخری حصے چاہتی ہیں۔ جڑیاں پہلے حصے چاہتی ہیں انہوں نے جو اکثر معدے دی خرابی دی وجہ تو سمجھ آ گئی؟ ہاں جی۔ اور جو رات دے آخری حصے تہجد دے وقت ہوندیاں نے وہ اچھیاں اور سچیاں خواباں ہوندیاں نے، اور جویں دا بندہ ہوئے اللہ والیاں دیاں خواباں بھی اونیاں اچھیاں ہوندیاں نے۔ خواب نبوت دا جز نے، خواب نبوت دا جز نے۔ تو وہی نہیں آئے گی خواباں ہون گیاں لوگاں، اس واسطے خواب ہوندے نا اور آن والے وقت دے بارے انہاں آگاہی مل جاتی۔ اچھا خواب آوے تو بیان کریا کرو، برا خواب آوے تو اس نو اگے بیان نہ کریا کرو۔ بلکہ علماء نے یہ آداب لکھے کہ اگر تسی سو رہے ہو اور تمہیں برا خواب آیا تو کروٹ بدل لو اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے 3 مرتبہ کھبے پاسے تھوک دیو اور سو جاؤ کہ یہ شیطان دی طرف ہے۔ اچھا خواب آوے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور لوگاں کے بیان کر سکے۔ تو خواب ایک علم ہے، اس دی تعبیر کرنا یہ علماء دا کام ہوتا ہے۔ یہ ایک باقاعدہ نالج ہے جس نو تعبیر الرؤیا کہندے، ایک فن ہے۔ جو اس تو واقف ہوندے ہیں وہ جان دے ہوندے ہیں کہ یہ دا مطلب کی ہے۔ بظاہر خواب اچھا ہوندہ ہے، تعبیر اچھی نہیں ہوندی۔ غوث پاک دے ایک مرید نے خواب دیکھیا کہ میں روز جنت چوندہ، آپ نے فرمایا ہون جدو جنت چومے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھی۔ اگلی راتی خواب آیا یہ پڑھیا تے روڑی تے کھلوتا سی۔ ہن اس ہے کہ سرکار میں سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا اے شیطان بگان دا نسخہ ہے جڑا تینوں روز راتی جنت چ لے جاندا سی، شیطان سی۔ اے خواب جڑا ملکہ زبیدہ نے ویکھیا اے بظاہر اچھا نہیں سی کہ لوگ او دے نال او دے تو نفع حاصل کر رہے۔ انہوں نے وہ بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو کہ ایک ایسا خواب ہے۔ وہ عورت آئی نے پوچھا تو علامہ ابن سیرین نے فرمایا کہ خواب تو نہیں آیا۔ وہ پھر واپس آ گئی، اسے کہا جی وہ آندے نے تینوں آیا ہی نہیں۔ فرمایا پھر جا میرا نام دس دے۔ وہ عورت آئی، انہیں دسیا کہ جی یہ خواب واقعی مینوں نہیں آیا، ملکہ زبیدہ نو آیا۔ تو علامہ ابن سیرین نے کیا انہوں نے مبارک ہوئے، اللہ تعالیٰ انہوں کو کوئی ایسا کم لوے گا جدے تو ساری مخلوق امیر غریب نکے وڈے کالے گورے سارے فائدہ اٹھانا۔ اللہ انہوں دی ذات تو کوئی ایسا کم لینا رہا ہے، ان قریب انہوں کو کوئی ایسا کم لیا جائے گا۔ وہ بات ملکہ دے دیر میں بیٹھ گئی۔ اس سال ملکہ حج کرنے گئی، جدو حج کرنے واسطے گئی تو جو حاجی سن انہوں نے پتہ لگا کہ ملکہ حج تے آئے نے، تو مکے میں پانی دی بڑی قلت سی، لوگ جمع ہوئے تھے۔ وہ ملکہ زبیدہ کو آئے، درخواست پیش کی تھی کہ بی بی جی کوئی مہربانی کرو تے حاجیاں واسطے پانی دا انتظام ہو جائے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا پیا پانی دا۔
بڑی تکلیف ہے۔ جدوں نہ ملکہ نے سنیا، اس وقت مسلمانوں دا عروج سی، اعلان ہو گیا پوری دنیا دے انجینئر اکٹھے ہو جان، ساری دنیا دے انجینئر اکٹھے ہو گئے۔ ملکہ نے انہوں نے ایک حکم دیتا کہ مکے شہر وافر پانی ہونا چاہیے۔ لو ہوں مکے وچ پانی ہے بڑا ڈونگا، اور پانی دا کوئی سسٹم نہیں سی۔ انجینئر پھر لگ گئے۔ تھوڑی دیر بعد کچھ عرصہ گزریا، انہاں علاقے دا سروے کیتا اور وہ فیزیبلٹی رپورٹ تیار کی کہ مکہ تو طائف جاندیا راہ وچ ایک وادی ہوندی ہے، وادی حنین، سوری وادی نعمان۔ مکہ تو میں اس کی زیارت کی تھی، مکہ تو طائف جاندیا وادی نعمان ایک جگہ ہوندی ہے، اتھے بارشاں بہت ہوندی ہیں اور طائف بہت ٹھنڈا علاقہ ہے۔ اللہ پاک دے رنگ نے مکہ گرم بڑا ہے، تھوڑا جہا پراں طائف ہے وہ ٹھنڈا بڑا ہے، یہ درمیانے چورے تھے بارشاں بہت ہوندی ہیں اور وادی پیالے دی طرح ہے۔ تو اتھے ڈیم بنایا گیا اور زیر زمین سطح بھی پانی دی سطح بھی اتھے بلند ہے، پانی کڈیا بھی جا سکتا ہے اور جمع بھی کیتا جا سکتا ہے، دومیں بنائے جان اور اتھو ایک نہر بنائی جائے۔ دنیا حیران ہے، اج بھی لوگ اس نو عجوبہ تصور کر دیتے کہ وادی نعمان دے اندر ڈیم بنائے گئے اور اتھو پانی کڈیا گیا، اس ڈیم میں ڈالیا گیا، وہ پانی پھر ایک پائپ نما نہر بنائی جائے، پائپ نما نہر بنائی جائے اور وہ پہاڑاں وچ اور صحرا وچ گھومدی ہوئی آوے اور عرفات وچ پانی آوے، پورے مکے وچ پانی آوے۔ جدوں نہ آ کے اے نقشہ دیتا تے دے کے چپ کر گئے، تے بی بی کیا چپ کر گئے؟ کہنے لگے بی بی جی دے تے خرچہ بہت ہوں گا۔ تو اس نے ایک تاریخی بات کی تھی، تاریخی بات کہ اگر سونے دی بھی بنے نا ایک کدال تے ایک دینار لگے تو میں دیاں گی نہر چلاؤ۔ وہ کیسے لوگ سن جنہاں رب پیسہ دیندا سی تے خرچن واسطے دل دیندا سی۔ حضرت شیخ سعدی فرماندے تونگری بدل است نہ بمال، بزرگی بعقل است نہ بسال۔ بندہ وڈا سالاں نال نہیں ہوندا، عقل نال ہوندا۔ بندہ وڈا سالاں نال نہیں ہوندا، عقل نال وڈا ہوندا ہے۔ تے بندہ امیر مال نال نہیں ہوندا، سخی بندہ دل نال ہوندا ہے۔ تونگری بدل است، یہ تعلق دل نال ہے، مال زیادہ ہونے نال بندہ امیر نہیں ہوندا۔ اس نے کیا کہ اگر ایک کدال ردہ سی پنجابی چھدنے ایک ردہ، ایک ردے تے ایک دینار خرچ آوے تے میں دیاں گی، شروع کر وہ نہر دا میں نقشہ دیکھے ہے، میں حیران ہو دنیا دا عجوبہ ہے۔ سعودی حکومت دنیا دی امیر حکومت ہے، نہیں چلا سکے، انہوں نے ہون ارادہ کیتا ہے بس دوبارہ چلائیے، نہیں چلا سکے کیونکہ بہت مہنگا منصوبہ ہے۔ لیکن اس عورت نے چلایا اور 1200 سال نہر چل دی رہی۔ 38 کلومیٹر دا رقبہ ہے وادی نعمان تو مکہ شریف تک، 38 کلومیٹر نہر بنائیے، اور انہوں نے نہر نو اتنا خوبصورت بنایا ہے۔ میں اس نہر نو دیکھا ہے، اجے بھی وہ نہر موجود ہے، کافی نہر اجے بھی موجود ہے عرفات دے میدان وچ، وہ دے آثار موجود نے، اور جبل رحمت دے قریب بالکل وہ ٹوٹیاں بھی بنی ہیں نے پتھر دیاں کہ
کہ کس طرح پانی نکلتا سی، کس طرح لوگ پانی بھرتے سن، وہ سارا پھر بندے دلچسپی ہوئے تو بندہ انہاں چیزاں دی طرف توجہ بھی کرتا ہے کہ یہ کس طرح بنی، یہ کس طرح بنی. تو وہ اتنے اجے بھی وہ نہر ساری بنی ہے اور ہے، ویکھن والے اس کو دیکھ سکتے. لیکن عام بندیاں نوں نہیں پھر پتہ ہوندا کہ اس چیز دی آثار جڑے نے انہاں دی تاریخی اہمیت کی ہے، وہ پھر نہیں دیکھ سکتے. وہ انہاں نے نہر بعد پہاڑاں دے وچوں لنگھی ہے، بعد دے اتوں لنگھی ہے. اور سواد والی گل ہے کہ نہر وچ کوئی پمپ نہیں سی لگایا، پانی ایک پاسوں ڈالیا جاندہ سی اور 38 کلومیٹر پانی مسلسل خود چلتا سی. بنان والےاں نے اس دور او دی ڈلان انج بنائی سی کہ اگر ایک پیالہ پانی دا وادی اور نعمان وچوں سٹیا جایا تو سیدھا اتھوں آ کے نکلدا سی. ایک انچ انہاں راستے وچ او دی ڈلان تھلے اتے نہیں ہون دتی. پہاڑ آئے نے، راہ ریگستان آئے نے، انہاں تھلوں لگائیے اتوں لگائیے، لیکن وہ دی ڈلان انج رہی ہے نالی دی. ساڈے انجینئر تے مسیت وچوں اوتھے لے جاندے آ اٹھو اتے تے اتوں تھلے کر چھڑدے نا بادشاہ. تسی ویندے ہی رہندے ہوئے یہ پنڈاں یا گلیاں نالیاں بنا کے جاندے تے پانی پھر کھڑا ہوندا کی آندے نہیں اگوں اونچی کر چھڈی نے پچھوں نیویں کر چھڈی. ساڈے انجینئر تے بادشاہ ہوئے. ہاں جی ساڈے انجینئر وہ ہوندے جڑے ایک دن سکولے نہیں گئے ہوندے. ہاں جی پکیاں بنان والے وہ جہی پلی تو گڈی لگتی ہے وہ ایک بار اتاں جاتی ہے پھر تھلے آتی. بھائی ہے کہ اور نہ کہ یہ جی پھر انجینئر ہی انج دے سن. ساڈے انجینئر تے بادشاہ ہوندے. ہاں جی جنہوں نہ لکھنا نہیں آتا، انگوٹھا چھاپ نہیں، وہ ساڈیاں سڑکاں بھی بنا دیں، ساڈیاں نالیاں بھی بنا دیں. پھر انجینئر کی تینج دی ہونی. ایک ہی سڑک ساڈی صحیح ہے، پوچھئے کہیں بنائی ہے تے آندے یہ کافراں بنائی سی. اب کوریا والے کافر ہی سن. ایک کافراں بنائی ہے موٹر وے لہذا وہ ٹھیک بنی ہے، یا دوجیاں سی آپ بنائی ہے. وہ مسلمانہ دے عروج دا دا سی. اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ 38 کلومیٹر پانی چلے اور بغیر رکاوٹ تو سیدھا آوے. یہ انجینئرنگ دا شاہکار نہر بن گئی، پانی چل گیا. تو انہوں دا جو کیپٹل سٹی سی، رہائش سی، وہ بغداد میں سی، زبیدہ. انجینئر جڑا ہے وہ سارا لے کے گیا، کاغذ لکھا ہے بلندہ ہے کہ ایدے وچ حساب لکھا ہے، تواڈے دستخط چاہیے کہ اے پیسہ تواڈا کتھے کتھے خرچ ہوا ہے، حساب چیک کرو. تو دریائے دجلہ دے کنارے تے زبیدہ سیر کر رہی تھی. اس نے وہ کاغذ لے سائن کیتے اور قلم رکھ کے تے کاغذ پھاڑیا اور اس کو دریا چھوڑ دی. تو اس بندے نے کہا بی بی جی حساب نہیں کرنا. فرمایا جی تو کچھ ساڈے تو ہور لینے تے لے لے، تے جے ساڈے تیرے ال بن دین تے چھڈے. مالکا ترکنا الحساب لیوم الحساب. اج میں تیرے نال حساب نہیں کر دی، جدو میں تیرے بوئے تے آواں حشر دے دن میرے نال حساب نہ کری، معاف کر دے میرے اللہ میں معاف کر دی، میرے نال حساب نہ کری، حساب نہیں دے سکتے. تو وہ لوگ سن جنہوں رب نے مال دی. وہ عورت پھر فوت ہو گئی. ایک انڈیا دے عالم صاحب نے یہ گل انہاں لکھی ہے، ہسٹری میں نہیں پڑھی میں، ایک انہاں لکھی انڈیا دے مولوی صاحب کہ عورت فوت ہو گئی. وہ تو کسی پوچھا بی بی زبیدہ اللہ تو جنت دیتا کیا؟ ہاں اللہ نے میں جنت عطا فرمائی. حضرات محترم، تو آج صدیاں بیت گئی ہیں، 1200 سال نہر چل دی رہی ہے. ہوں سعودی گورنمنٹ نے اس کو قومی ورثہ قرار دے کے محفوظ کر لیا کہ یہ ساڈے واسطے ایک عجوبہ ہے اور یہ باقی عجوبہ ہے. تو دولت تے بڑے بندیاں کولے بڑے بڑے بادشاہ گزرے، تو انہوں دا نام ہی نہیں یاد ہونا، میں بھی نہیں پتا ہونا، لیکن وہ دا نام یاد. کیوں؟ انہیں کوئی کام ایسا کیتا ہے. ایسی عورت لیکن عورت ہو کہ انہیں کام ایسا کیتا ہے. صدیاں بیت گئی ہیں اور صدیاں لنگ جانیاں، لیکن وہ دا نام بھی زندہ ہے، وہ دا کام بھی زندہ ہے.
تو بھئی بندہ وہ ہے جڑا کوئی کم ایسا کر جائے جنہوں اللہ مال دیتا ہے دولت دیتا ہے تو اڈی مال تے دولت چوں کسے بندے نو نفع ہو جائے. اگر تو انو اللہ نے مال دولت نہیں دیتا تے زبان تے دیتی ہے, ہاتھ تے دیتے نا, پیر تے دیتے نا, عقل دیتا ہے, کوئی کسے نو یہ نہیں چوئی نفع حاصل کر لین دے. کوئی بندہ ساڑھے تو نفع حاصل کر سکتا ہوئے تو ضرور نفع حاصل کرے. ایسے بنو کہ لوگ تو اڈے تو فائدہ اٹھا لیں, لوگ تو انو نفع بخش محسوس کرن, باعث آزار نہ بنو خلق واسطے, خلق واسطے باعث رحمت بنو, خلق واسطے باعث راحت و آرام بنو, مخلوق ہاں. پھر یاد آیا سرکار نے فرمایا چنگا کون ہے؟ خیر الناس من ينفع الناس, چنگا ہوئے جدے تو لوگ نفع حاصل کر. میرے عزیزو, میرے ساتھیو, اسی بھلے لوگ ہو, مڈل کلاس بندے ہو, اسی امیر لوگ نہیں, مڈل کلاس بندے آسے. لیکن مڈل کلاس ہونا عیب نہیں, کمینہ ہونا عیب ہوتا ہے. غریب ہونا عیب نہیں, کمینہ ہونا عیب ہوتا ہے. بندہ غریب امیر مالک دی اپنے رنگ نے, بندے دی نیت صاف ہونی چاہیے, دل صاف ہونا چاہیے. مر سارے ہی جانا ہے, چودھری بھی مر جانا ہے, کمی بھی مر جانا ہے, شاہراں بھی مر جانا ہے, مریدہ بھی مر جانا ہے, پیراں بھی مر جانا ہے, مر سارے ہاں جانا ہے. بندے نو زندگی ایسی لنگانی چاہیے. میرے مرشد فرید فرماندے دنیا اتے رکھ فریدہ, ایسا بیٹھ کھلون تو ہمیں تے ہسے دنیا, تو جامیں تے رون. کوئی بھائیا کوئی چنگا کام کر چھڑنا چاہیے, کوئی کسے نال بلائی کر چھڑنا, کوئی کسے واسطے خوشی دا باعث بڑھ جائے. ساڑی وجہ تو کوئی تکلیف نہ ہوئے, ساڑی وجہ تو کسے دا دل نہ دکھے, ساڑی وجہ تو کسے دے دل نو ٹھیس نہ پہنچے, کسے دی آنکھی تو ساڑی وجہ تو اتھرو نہ نکلے, کسے دے لباں تے ساڑی وجہ تو مسکراہٹ آ جائے تو کمال ہو جائے, کوئی ساڑی وجہ تو خوش ہو جائے تو کمال ہو جائے, اسی کسی دی خوشی دا باعث بن جائیے تو کمال ہو جائے, کسی انسان دی ہیلپ کر دئیے تو کمال ہو جائے. سو دوستو عزیزو, انج دی زندگی لنگاؤ. اگر جنہ اللہ نے تو انہوں دیتے ہیں اون دے چو اتنا اللہ فرما دے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. جو اللہ نے تو انہوں مال دیتا ہے, موت آن تو پہلے وہ دے چو رب دے راہ خرچ کر دیا. موت آن تو پہلے کوئی اچھا عمل کر سکتے ہو مخلوق واسطے سے کر دے. اللہ تو اڈے تے اور میرے تے راضی ہوئے, وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.